سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کا دفتر پولیس اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ نیشنل لائسنسنگ امتحان کے خلاف احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹرز رکاوٹیں عبور کرتے اور اہلکاروں کو دھکیلتے پی ایم سی دفتر میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹرز اور پولیس اہلکاروں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ پولیس نے ینگ ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ ڈاکٹرز نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے کئی ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔ نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ جوائن کریں گے احمد سبحان، ان سے ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ احمد سبحان، کہیے گا اب اس معاملے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے؟ جی بالکل، آپ جس طرح سے یہاں پر ایک بار پھر سے ڈاکٹرز راپا احتجاج ہیں اور آپ جس طرح سے مطالبہ کیا گیا تمام تر جو تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو کہ حراست میں لے کر تھانہ رمنا منتقل کیے گئے ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز پی ایم سی کے سامنے جو G10 کی سروس روڈ ہے اس کو بلاک کیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت ان کے مذاکرات چل رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد سے، اور میرے کیمرہ مین رضوان شاہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ ڈاکٹرز ایک بار پھر سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت DC اسلام آباد بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ ان سے جو ڈاکٹرز کے مطالبات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اب بات چل رہی ہے کہ جو نیگوشیٹ کروانا ہے پی ایم سی حکام کے ساتھ اس میں بھی اگر کوئی رابطہ ہو سکے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کوشش میں ہے کہ پی ایم سی حکام کے ساتھ آج جو تمام تر یہ بنیادی ایشو تھا جو کہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا تھا اس کے اوپر بھی اگر کوئی نیگوشیٹ ہو جائے تو اب یہ احتجاج کسی صورت ختم بھی ہو سکے۔ فی الحال جو ڈاکٹرز ہیں اس میں سے تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ اس وقت حراست میں اور تھانہ رمنا میں موجود ہیں۔ تقریباً 10 سے زائد ڈاکٹرز اس وقت فیمز اسپتال اسلام آباد میں ہیں، جبکہ پولیس اہلکار بھی کچھ اس تمام تر جو کشیدگی تھی جس میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی اس میں زخمی ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹرز اس پی ایم سی کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو اب ہمیں پتہ لگے کہ یہاں پر جو ایس پی صدر ہیں نوشروان ان پر بھی ڈاکٹرز نے تشدد کیا، اور اسی کے بعد بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد کی صورتحال سے متعلق اپنے دیکھنے والوں کو گاہے گاہے آگاہ کرتے رہیے۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے حکومتی کمیٹی کی جانب سے نیب آرڈیننس کے ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس آج جاری کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندہ ایاز اکبر یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی ایاز۔ جی بالکل، حکومتی وزراء کی جو کمیٹی تھی انہوں نے جو ترامیم پیش کی تھی جو مسودے میں وہ آج وزیر اعظم کو پیش کیا گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے، اور حکومت نے اس وقت اصولی طور پر موجودہ جو چیئرمین نائب ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان کی توسیع جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے منظوری بھی دے دی وزیر اعظم نے، اب ان کو توسیع دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج کسی بھی وقت صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا۔ اس آرڈیننس کے اندر اس ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے مینشن ہوگا کہ کتنے عرصے کے لیے یہ توسیع دی گئی ہے، کیونکہ اس میں جو ترامیم پیش کی گئی تھی وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان، وزیر قانون فروغ نسیم اور مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کی طرف سے کچھ تجاویز دی گئی تھی، وہ آج وزیر اعظم کو جب پیش کی گئی تو انہوں نے باضابطہ طور پر اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس مسودے میں تمام قانونی نکات کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا ہے، اور اس چیز کو یقین کرایا گیا کہ کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ چیلنج نہ ہو۔ اچھا ایاز، تھوڑا سا ہمیں تفصیلاً آگاہ کیجیے گا، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ مزید بھی کچھ تجاویز کی گئی تھی پیش، کیا کیا ترامیم ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے؟ لیکن جی وہ تو جب مسودہ سامنے آئے گا لینا تو اسی حوالے سے ہی، کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہی خبر ہے کہ جو مسودہ پیش کیا گیا تھا حکومتی کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم کو، صرف اس کی بھی منظوری ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ڈیٹیل ہے اور یہ کتنے عرصے کے لیے توسیع ہوگی اس حوالے سے ابھی معلومات کچھ دیر میں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کو توسیع دی گئی ہے وہ آج کسی بھی وقت جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مزید جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اچھا، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو توسیع سے متعلق تجویز ہے یا ترمیم ہے وہ ٹائم بار کی گئی ہے، کھلی توسیع نہیں ہے؟ جی بالکل، اس میں ذرائع گئی جب ہماری اس سے بات ہوئی تھی تو اس میں ٹائم ہی مینشن کیا کہ کتنے عرصے کے لیے، کیونکہ آرڈیننس میں جو ہے وہ ٹائم بار ہونا ضروری ہے، اس لیے اس میں ٹائم کا مینشن کیا گیا ہے کہ یہ توسیع کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 1 سال بھی ہو سکتی ہے اور 2 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہ مسودہ سامنے آنے کے بعد ہی اندازہ معلوم ہو سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی ہے اور صدر مملکت سے منظوری کے بعد آرڈیننس آج ہی جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایاز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے چیئرمین نیب کی توسیع کو آئین اور قانون کے
منافی قرار دے دیا. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ قانون کہتا ہے مشاورت کی جائے لیکن وزیر اعظم انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر بھی آرڈیننس پر دستخط کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک بار پھر ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کی بات کرتے ہیں. مظاہرہ کرنے والے ینگ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پی ایم سی کے پاس ان کے مطالبات سننے کا اختیار نہیں, اس لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ طاقت آزمائی کی ہے. ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا این ایل ای جو آج سے پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں. ہم اپنا پورا من پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے, اور مذاکرات کی ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیں, ایک اتھارٹیٹیو باڈی آئے جو ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے, لیکن انہوں نے مذاکرات کرنے کی بجائے بدماشی دکھائی ہے. یہاں پر اپڈیٹ یہ بھی کہ اسلام آباد میں پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ینگ ڈاکٹرز نے اسلام آباد میں گرفتار ڈاکٹرز کو رہا کرنے پر ملک بھر میں ہڑتال کی دھمکی دی ہے کہ اگر جو گرفتار ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں ہڑتال کریں گے. پیمز اسپتال میں ہنگامی اجلاس کے بعد چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا اور وائی ڈی اے اسلام آباد کے صدر سمیت متعدد ڈاکٹرز کو حراست میں لیا گیا. 4 بجے تک گرفتار ڈاکٹرز کو رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں کام چھوڑ ہڑتالیں گے. 4 بجے تک پی ایم سی کے نائب صدر علی رضا استعفیٰ دیں, یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے. کوٹلی آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. الیکشن میں مقابلہ کیا, جس طریقے سے آپ نے ڈٹ کے یہاں کا نون لیگ کا مقامی حکومت کا مقابلہ کیا, جس طریقے سے آپ نے وفاقی وزراء کی فوج سے مقابلہ کیا, اور جس طریقے سے آپ نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا, جس طریقے سے آپ نے دھاندلی کا مقابلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کشمیر کا قائد حزب اختلاف کا عہدہ ایک بار پھر سونپا ہے. میں کشمیر کے عوام کا دل کے گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور آپ نے پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ کشمیر کا بھٹو زندہ ہے, کشمیر کی بی بی زندہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان بہاروں میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے, اگر کوئی سیاسی کارکن ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ساتھیوں, چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا نامزد آزاد کشمیر کا صوبائی صدر ہے. چودھری یاسین صاحب کو یہ نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے, اور جیسے ہی یہ ذمہ داری ملا تو ویسے ہی کشمیر میں 2 بائی الیکشنز آ چکے ہیں. اب اس بائی الیکشن میں ہمارے جیالے عمران خان کی کٹ پٹلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں وفاق میں کٹ پٹلی حکومت ہے, جیسے پنجاب کا کٹ پٹلی ہے, ویسے آزاد کشمیر پہ ایک کٹ پٹلی حکومت مسلط کیا گیا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ دینا ہے. 10 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگا کر میرے امیدواروں کو منتخب کروانا ہے. یہ کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے, ہمارا نسلوں کا رشتہ ہے. انہوں نے سوچا کہ اگر چودھری یاسین صاحب کے بیٹے پہ جعلی FIR کاٹے جائے, جیل بھیجا جائے, تو یہ ہمت ہاریں گے, یہ بائی الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
وہ بھاگ جائیں گے، مگر یہ ان کی بھول ثابت ہوا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر جیالہ کے لیے جیل جانا ضروری ہے. وہاں جیالوں کا ٹریننگ ہوتا ہے، جہاں ہم ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، جہاں ہم امروں کا مقابلہ کرتے ہیں. تم کٹ پٹلیوں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں نہ صرف آپ کا بائی الیکشن میں ساتھ مانگنے کے لیے، لیکن ہمارا آنے والے نسلوں کا ساتھ مانگنے کے لیے. عامر یاسین صاحب جو میرے یہاں کا امیدوار ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ان کو بڑی اکثریت سے منتخب کروا کے یہ ثابت کر دیں گے کہ آج بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. کل بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور آنے والے کل میں کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. کشمیر کے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے پورے پاکستان کو ایک میسج بھیجا ہے. آپ کے الیکشن کا کارکردگی نے پورا پاکستان کو ایک میسج بھیجا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشنز کل بلایا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی، چاروں صوبوں میں ہوگی، وفاقی حکومت بھی ہوگی. آپ کے الیکشن کے بعد میں بائی روڈ کا سفر کیا تھا. کراچی سے لے کے ٹنڈولیار سے لے کے حیدرآباد سے لے کے ہم ساؤتھ پنجاب پہنچے، ملتان پہنچے، لودھرا پہنچے، لیا پہنچے. اور میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تیار ہیں ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے. شہید بی بی کی تیر کے لیے، بھٹو شہید کے منشور کے لیے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے اور اس ملک کے طلباء کے لیے. اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بی بی شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، ہم بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو شہید نے ہمیں 4 اصول دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ آج بھی ہمارے منشور کے حصے ہیں، یہ آج بھی ہمارے بنیادی اصول ہیں. اب ان بنیادی اصول کو ساتھ لے کے بھٹو کا نعرہ لگا کے میدان میں اترے، کٹ پٹلی کا مقابلہ کرے تو بلیلی کا مقابلہ کرے، بکور علی کا مقابلہ کرے، عوام کا نمائندے بنے. اس لیے اگر ہم نے عوام کو بے روزگاری سے نکالنا ہے، غربت سے نکالنا ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی جماعت کے پاس ان سارے مسائل کے حل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا، بے روزگاری کا مقابلہ کیا. غریب کو اگر مدد ملا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام دشمن ہے، یہ غریب دشمن ہے. انہوں نے حال ہی میں 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے. 16,000 خاندانوں کو جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں پارلیمان نے روزگار دلوایا تھا، ان 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے. کراچی کا سٹیل ملز کا 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دینے والی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کرنے والی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی معاشی ترقی لانے والی جماعت ہے. میں یہاں کے عوام سے پوچھتا ہوں،
اب کافی وقت ہو گیا آپ کا الیکشن سے. یہ نیا حکومت نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو الیکشن سے پہلے بھی آپ کے پاس تھے, الیکشن کے دوران بھی آپ کے پاس تھے, اور آج بھی الیکشن کے بعد بھی آپ کے درمیان میں ہے. ہمارے مخالف تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. جو الیکشن ہارے ہیں وہ تو ویسے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اور جو الیکشن دانی کے ذریعے جیت چکے ہیں وہ جو جھوٹے وعدے کے بنیاد, وہ جو جھوٹے وعدے, جھوٹے اسکیمز, جھوٹے نوکری نہیں دیے ہیں, وہ بھی اپنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اصلی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں آپ کا نمائندگی کر سکتی ہے, پاکستان میں آپ کا انٹرسٹ کا دفاع کر سکتا ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ ہم پاکستان کا نمائندگی کرتے ہیں, ہم آپ کے نمائندگی کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ کیا ہوا آپ کا دعویٰ کا کہ گرین پاسپورٹ کا عزت کروا دے گا. ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کا وعدہ کا کہ لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان نوکری کروانے کے لیے. ہم پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ کہاں گئے آپ کے 1 کروڑ نوکریاں, کہاں گئے آپ کے 50 لاکھ گھر. یہ کشمیر کے عوام, یہ پاکستان کے عوام آپ سے حساب لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 10 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگا کے آپ نے اس کا کٹی سے حساب لینا ہے, آپ نے اس سلیکٹن سے حساب لینا ہے, آپ نے بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دے کر عامر یاسین صاحب کو منتخب کروا کر تیر پر تھپا لگا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ آنے والے وقت جیالو کا ہے, آنے والے وزیر اعظم جیالہ ہوگا. سارے صوبوں کے لیے پیغام ہے کہ بھٹو دے نعرے بجیں گے. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں, اور ایک بار پھر چودھری یاسین صاحب کی محنت کو جس طریقے سے کوٹلی کی سیٹ پہ آپ سب کی محنت کے نتیجے میں آپ نے جیسے میں نے درخواست کیا تھا آپس کے اختلافات بھول کے ایک ہو کے مقابلہ کیا تھا, دونوں سیٹیں نکالے تھے. اب اپنے تیسری بار یہ سیٹ جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالنا ہے, تاکہ ہم ان کے کشمیر دشمن اور عوام دشمن منصوبے کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی بھٹو.